بہت سارے کام ہیں, گھر کے بہت سارے کام ہیں, کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری, پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے, مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا, اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی, میرے تو میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے, غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑک ہو کے. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار. ایک مرغی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا, جو ریوو ہے نا ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں وہاں انڈا دے دیا اس نے. اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے, 7-8 انڈا دینے کے بعد کڑک ہو کے وہیں بیٹھ گئی. اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی, اتنی ڈھیٹ مرغی, نسلی مرغیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, وہیں بیٹھ رہی. ہم ہٹا کے تھک گئے, وہ ہٹ نہیں رہی. اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ. ہم نے کہا یہ تو ڈھیٹ ہے, یہ تو ہٹ کے. جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں, جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ, چاہے انڈا ہو یا نہ ہو. وہ کہہ رہی انڈے یہیں لا کے رکھے گا تو میں, کیونکہ مرغی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لا کے. جو بہت نسلی ہوتی ہے ان کی بات, عام مرغیاں تو مجھے کسی نے ملتان سے گفٹ دی تھی, بڑی خاندانی مرغی تھی, وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے. اس نے کہا ایسی کی تیسی, انڈا یہاں دیا ہے وہاں بیٹھ گئے تو اس مرغی کسی اور کے انڈے ہوں گے, بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکالوں گی, کسی اور کے بچوں کو نہیں. تو اب وہ جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرغی کدھر. تو یہ بھی میرا ایک کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی, کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کیج بنا دوں, کوئی انڈے لا کے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرغیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں, ہمیں سہولت ہو جائے گی. یہ بھی ایک کام. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے, میں نے کہا آرگینک بھنڈی میرے پاس جب کچی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں. یہ بھی ایک کام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہیں نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متذلہ لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے باپ, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھر والوں کو بولے گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں 1 دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہے بھائی, مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, ورنہ ہم نہیں کھائے گا. جاؤ, اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل میں, ورنہ نہیں کھا رہے. جاؤ. یہاں بدماشی کر رہا ہوں, گھر میں چلتی نہیں ہے بس. ایک دفعہ بولتا ہوں پھر کھا لیتا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو اچھا خیر, تو پلاننگ میں اب پلاننگ کرنی پڑتی ہے. وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہ مضمون بہت اہم ہے, کیا کریں. اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں. یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلاننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے, زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے. اب میں اگر پلاننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ اگر خود پلاننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے نا تو کسی اور کی پلاننگ کا اور کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے آپ. کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا, بلا وجہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا,
ابے چل ذرا گٹکے کی دکان پہ چلتا. آپ کا کوئی اسکیجول تو ہے ہی نہیں, کوئی شیڈول ہے ہی نہیں آپ کا, تو آپ کبھی گٹکے پہ بیٹھے ہوئے ہو, کبھی ڈبو میں, کبھی منہ میں پان, اور ادھر سے پی کے پھینک رہے ہو. اور تھوڑے دنوں میں جب آپ کی عمر ڈھلکنا شروع ہوگی, آپ کو پتا چلے گا بھائی بہت کچھ کر سکتا تھا, زندگی کیا کر دی, برباد. سب سے پہلے تو شوگر حملہ کرے گی, بلڈ پریشر, اور پھر جو 20 قسم کی بیماریاں. ہمارے ایک جاننے والے, اب تو پرانا قصہ ہو گیا, پتہ نہیں چلے گا, صبح صبح اٹھ کے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل پیتے تھے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا مت پیو, یہ زہر ہے. نہار منہ پی رہے ہو یار. کہتے ہیں مجھے عادت ہو گئی نا, لت پڑ گئی. کہہ رہے بھائی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا, عادت, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میں نشہ ہے, یہ عادت پڑ جاتی ہے, اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو گول ہو گئے بالکل نا, لمبائی چوڑائی پتہ ہی نہیں چل رہی, یعنی جو چوڑائی تھی وہی ان کی لمبائی, اور اتنی موٹی ماشاءاللہ ان کی گردن. اب پتہ نہیں چلے گا, بہت پرانا قصہ ہو گیا. تو اور سارے گول گول, بھائی بھی گول, ان کے سب, کیونکہ سبوں کا یہ معمول ہے, ہر وقت فریج میں کولڈ ڈرنک پڑی رہتی ہے, پیزے برگر چل رہے ہیں, سارے ماشاءاللہ. اگر آپ دھکا دیں گریں گے نہیں, وہ گھومیں گے. اگر آپ ان کو دھکا دیں گے تو گریں گے نہیں, گھومیں گے. ان کو چلانے کے لیے ٹائر لگانے کی ضرورت بولو نہیں. اب دیکھو, چونکہ اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے نا, جب اپنی پلاننگ ہی نہیں ہے, کوئی ہدف ہی نہیں بنایا صحت کو مینٹین رکھنے کا, صحت کی حفاظت کرنے کا, جب کچھ بنایا ہی نہیں ہے, تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا. تو جو کولڈ ڈرنک کمپنیاں ہیں ان کے ویژن کا حصہ بن گئے آپ. انہوں نے تو یہ بنائی اس لیے تاکہ پیسہ کمائیں. ان کو پتا ہے جب یہ پئیں گے تو چسکا لگے گا, تو اور پئیں گے, وہ ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو کولڈ ڈرنک کمپنی ہے, وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہیں کہ تو گول ہو, تو پھٹے, تو جو مرضی ہو, پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو جب آپ کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے, تو کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار مجھے ذرا پانی پلا دیں تھوڑا سا, وہ کوئی بیٹھا ہوا یہاں پہ, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. تو آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو یہ تو میں نے ایک واضح مثال دی ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص اسی میں مبتلا ہے. آپ دیکھ لو, صبح شام ہم جو کچھ کر رہے ہیں, ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا. ہمیں اس کا نقصان ہو. بھائی یہ جو چنگیزی صاحب چندہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا تعاون کر لیا کریں, کیونکہ ثواب ملتا ہے اس سے. تو یہ بڑے آفیسر رہے ہیں پہلے, سمجھ رہے ہیں. مسجد میں جھولی اٹھا کے گھومنا اپنے لیے نہیں, مسجد کے لیے, یہ بھی تھوڑا سا دل گردے کا کام ہے. میرے سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال دل گردے کا کام ہے. خیر, تو اب خوب سمجھو اس بات کو. میں یہ مرغیوں کی مثالیں اب شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, میں اس لیے تاکہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ سب اپنے شوق بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں انسان کے. اور شوق بھی دیکھو, ہم نے شوق تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے, میں یہ پالوں یہ پالوں, لیکن یار وہ شوق کرو نا جس کا دنیا یا آخرت میں فائدہ ہو, شوق بھی پورا ہو جائے. اب میں کتا اگر پال لیتا, محبت تو کتے سے بھی ہو جاتی, مجھے کوئی فائدہ ہوتا مجھے اس کا. لوگ کہتے ہیں جی شوقیہ پالا ہوا ہے. آپ شوقیہ حلال جانور بھی تو پال سکتے ہو یار. آپ کے میرا دل نہیں چاہتا, جب آپ پالو گے تو آپ کا دل چاہنا شروع ہو جائے گا. میں کتا بھی پال سکتا ہوں, سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے, چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, چھپکلی کا بزنس کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے تو؟ چھپکلی کا بزنس کرے گا؟ کچھ کتنا گندا پلیت چھپکلی, جائز نہیں ہے, خوب سمجھ رہے ہو چھپکلیوں کا بزنس. تو لیکن اگر جائز بھی ہو تو بھائی اور کتنی کام کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں دنیا میں. تو شوق میرے بھائی آپ پورا کریں, لیکن وہ جس کا آپ کو, اب گارڈننگ کا شوق ہونا چاہیے آپ کو. اس سے کیا ہوگا؟ تو مجھے چونکہ بھنڈی پسند ہے, تو میرے ویژن میں یہ بھی تھا, پلاننگ میں کیا لگانی ہے بھائی؟ بھنڈی. ٹھیک ہے. اور سبزیاں بھی دیکھو ہم نے اچھے شوق رکھے ہوئے ہیں, ان سبزیوں کے جو شوق بھی پورا ہو, فائدہ بھی ہو. اب یہ جو بند گوبھی ہے, اس کا سالن کتنا مزے کا ہوتا ہے, فائدہ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو شوق ایسی چیز کو بنا لو نا جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو. کیا خیال ہے؟ دیسی مرغیوں کا شوق, دیسی مرغی کا گوشت کھانے کا شوق پالو, اس بہانے مرغیاں پال لو گے آپ, کیونکہ ویسے تو بڑی مہنگی ملتی ہے. تو اب اس بات کو سمجھے. اب مجھے اچھا اس میں یہ بھی پلاننگ کرنی تھی ہم نے کہ ہماری مرغیاں جو دانا کھا رہی ہیں گرتا بہت تھا,
اتنی ہم نے پھر کیا کیا, اس مسئلے کو نمٹایا نیٹ پہ سرچ کر کے نا, کہ کوئی ایسا برتن بنائے ہم کہ دانا ایک بھی ضائع نہ ہو. تو 2-3 تجربوں کے بعد بنا لیا الحمدللہ. تو اب کام بکھرے ہوئے ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو نقصان یہ ہوگا کہ غیر اہم کام پہلے ہونا شروع ہو جائیں گے, اہم کام ڈیلے. بلکہ ایک عام لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اہم بھی نہیں, وہ کام جو سرے سے مفید ہے ہی نہیں وہ کرنے لگیں گے آپ لوگ, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کام کرنے لگیں جو نقصان دہ ہیں. تو یار آپ محنت بھی کر رہے ہو اور اس کا آؤٹ پٹ بھی یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ پتہ ہے کیا کرنا ہے, پین اور ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ. کیا کرو بھائی, یار کیا کریں یار, بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اوپر سے آئے ہیں, سارے اوپر سے ہی آئے ہیں بھائی, دبئی سے آئے ہیں. اچھا ماشاء. آپ نے کیا کہنا ہے, ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا. دیکھو موبائل پہ جب لکھو گے دماغ نہیں چلے گا, یہ ذہن میں رکھو. موبائل پہ پلاننگ نہیں ہوتی, جو کی ہے اس کو نوٹ پیڈ پہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو. دماغ ہمیشہ جب قلم ہاتھ میں ہو نا اور اچھی سی ڈائری ہو جب ہی چلتا ہے دماغ. اس پہ آپ اپنے تمام کاموں کو لکھنا شروع کرو. کیا کرو بھائی, لکھنا کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سے فضول کام چھوٹتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں چھوٹتے کہ آپ کے پاس کام کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا ہی نہیں رہے ہو. آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا. آپ نے بغیر پلاننگ کے نا مزدوروں کو لائے اور 4 دیواری پہلے کھڑی کر لی, پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا, ایک یہاں بنا لیا. جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بناتے چلے گئے. وہ نقشہ وقشہ نہیں بنایا پہلے آپ نے. بیگم سے محبت تھی, بیگم کے لیے بنایا. بیگم صاحبہ نے آ کے دیکھا, بولا یہ کیا کر دیا. واش روم ادھر بنا دیا جہاں کچن ہونا چاہیے تھا, اور واش روم کا سائز بڑا ہے, کچن کیا ہے چھوٹا ہے. یہاں ہوا کہاں سے آئے گی. میری اماں جب رہنے کے لیے آئیں گی تو وہ کہاں رہیں گی, ان کا کمرہ آپ نے ادھر بنا دیا. تو جس کی خوشی کے لیے بنا رہے ہو اس کو پسند آ ہی نہیں رہا. وہ آپ کی تو پیسوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, کروڑوں روپے برباد ہو گئے آپ کے, بنیادیں کھودنی پڑیں گی دوبارہ. بہتر نہیں تھا کہ گھر بنانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنوا لیتے اور بیگم کو دکھا لیتے؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ تو دیکھو انسان کی زندگی بھی ایک عمارت کی طرح ہے. آپ بغیر پلاننگ کے زندگی گزار رہے ہو نا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے تکی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. گزرنے کے بعد آپ پلاننگ نہیں کرو گے. مثال کے طور پر ابھی آپ کو آپ کی پلاننگ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کھانے کے بعد پلاننگ کرو گے صبح ناشتہ کیا کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح میں نے کولڈ ڈرنک سے ناشتہ کرنا ہے, وہی پوری جو پی کے میں نے جو ہو نہیں گئے تھے یوں پہیا بن گئے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے, تو آپ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا. اب سوچنے کا فائدہ ہے؟ تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے. اگر کام سے پہلے نہیں سوچا, ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے, تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, کیونکہ سوچا تو ہے نہیں. پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ. تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا حضرت مریم کی ماں کے,
تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے. اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے. اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے. اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں, اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کھول کے جھانک رہے ہوتے ہیں, کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی کہ یار پہلے سے انتظام کر لوں تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ ہے میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نتیجہ کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی. پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے. اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ کھانسی, وہ پھر پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا افطاری میں, یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں, میں یہاں بیٹھا آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو, بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو, بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق؟ بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر جب لکھا ہی نہیں جا رہا, پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دے. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو. اب ایک دم تو گٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے, تو پھر اس کی پلاننگ کرو, یار یہ چھوڑنا کیسے ہے. تو ابھی میں 2 گٹکے کھاتا ہوں, 1 پہ آ جاؤ. ویسے 2 اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو 2 گٹکے کھاتا ہو. تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے گٹکے کے کیا نقصانات ہیں. ایسے ایسے گٹکے والے منہ آئیں گے نا آپ کے سامنے, خطرناک, آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے. موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایک پلاننگ ہوگی نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے, مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے, مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے. جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا. جو چیزیں میرے ویژن سے میچ نہیں کرتی, مجھے کیا پتا نا یار اس کا گٹکا چھڑانے سے کیا تعلق ہے, میاں داد نے کتنے چھکے مارے ہیں. پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے, آپ کا ہدف ہے گٹکا چھوڑنا, آپ کا ہدف ہے یار یہ کتوں سے جان چھڑاؤ, مرغیاں پالو, بکری پالو. بکری کیسے پالے بھائی, جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. نیٹ پہ سرچ کرو کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکریاں بولو
इंटरनेट बड़ी मुफीद चीज है भाई, यूट्यूब बड़ी मुफीद, हर चीज बता देता है। जिनके पास गार्डनिंग की जगह नहीं है ना, सब्जी भिंडी उगाने की जगह नहीं है, टमाटर की जगह नहीं है, नेट पे लिखो, नेट आपको, यूट्यूब आपको यह भी बता देगा जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, हर चीज बताएगा आपको। फिर आप जब जाके सर्च करोगे ना तो फिर आपको वो चीजें नजर आएंगी जो आपकी जरूरत। और कमाल की बात है, यूट्यूब में जो चीजें आप देखना शुरू करते हो फिर यूट्यूब वही चीजें आपके सामने लाना शुरू कर देता है। ऐसी ऐसी चीजें लाएगा, आप बोलोगे ये तो मुझे मालूम। तो आपने पूरा जो है ना एक जो गुनाह जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं उनकी प्लानिंग करो, कैसे इनसे जान छुड़ानी। एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता, तो किसी एक ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे। अभी हम शैतान की प्लानिंग का हिस्सा, शैतान ने डायरी में ना हमारे बारे में पूरी प्लानिंग की हुई है कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको ये ठरकी भी है, इसकी ठरक से फायदा उठाओ, ठीक है, ये नशई भी है, इसको शराब की दुकानों का पता बताओ, और ये बदअखलाक भी है तो इसकी बदअखलाकी से तलाक, गुस्से का तेज है तलाक दिलवाओ, किसी दिन गुस्से में लाओ, धड़ 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 क्या कर दे, तलाक़ें दे दे। और इसको सुस्त भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, इसको शुगर का मरीज बनाओ, इसको लड्डू खाने का बहुत शौक है, इसको ऐसी यूट्यूब पे वीडियो इसके सामने लाओ, यूट्यूब इसको बताए वहां मिठाई सस्ती और अच्छी मिलती है। तो अगर आपकी मेरे भाई कोई खुद प्लानिंग नहीं है, ये मौजू बहुत तवील है और बहुत दिलचस्प भी है, बहुत तवील भी है, इतना काफ़ी नहीं है जितना मैंने कह दिया। अभी तो थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी के लिए, ठीक है ना, मेरी कोई कंपनी नहीं है भाई, ना कोई बिजनेस है इस चीज़ का, वैसे ही मुहावरा मैंने इस्तेमाल किया है, कहीं आप समझे मुझे आपको पता चला फिर अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ज़िंदगी को पहले से आपने मेंटेन रखना है, नॉलेज वो लेनी है जो आपके फ़ायदे की हो, और आपके फ़ायदे की नॉलेज कौन सी है कौन सी नहीं है ये जब पता चलेगा जब आप पहले से लिखोगे, सफ़ों में लिखोगे, डायरियों में लिखोगे कि मुझे क्या करना है और किन चीज़ों से मुझे जान छुड़ानी है। अगर ये आपने नहीं सोचा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो मेरे बहुत सारे काम इस तरह से निमट जाते हैं। अब उस दिन जब मैंने एक दिन कचरा जमा हो गया था ना, तो मैंने सारी चीज़ों को लिख के मैंने कहा भाई ये सबसे पहले निपटाना है, इस हफ्ते ये काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो वो निमट गया, क्योंकि फिर बाकी सारे कामों को आप नेक्स्ट वीक के लिए, अगले हफ्ते के लिए रख देते हैं, तो वो निमट गए वो काम। और ये नहीं कि काम में आप इतना मुसल्लत कर लें अपने ऊपर, उसमें तफरी का भी टाइम हो, भागने दौड़ने का भी टाइम हो, वो तो रोज डेली रूटीन है। जैसे नमाज तो रोज ही पढ़नी है, तो कुछ काम रोज ही करने हैं आपने। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले इंसान का बच्चा बनने की तौफीक अता फरमाए। तो इसके बगैर इंसान का बच्चा बनेंगे नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, जो लोग पागल हैं, मगरूर, माजूर हैं, अंधे बहरे गूंगे हैं, क्या उनका हिसाब होगा क़यामत के दिन? पागलों का तो नहीं होगा, लेकिन जो पागल नहीं है, माजूर हैं, तो उनका हिसाब होगा। चाहे अंधे हों, बहरे हों, गूंगे हों, जितनी अल्लाह ने उनको समझ दी है उस हिसाब से सवाल होगा ना। जब पागल तो बेचारा पागल होता है, वो मुकल्लफ नहीं है। अगर कोई शख्स क़यामत का इनकार करे, या कुरान के किसी हुक्म का, या कब्र के अजाब का, जन्नत जहन्नम फरिश्ते का, तो क्या काफिर होगा? जी काफिर होगा। अगर कोई ऐसा इनकार कर दे तो इसके लिए दोबारा ईमान लाने के लिए क्या करना होगा? कलमा पढ़े और इस इकरार करे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके फ़रिश्तों पर, उसके रसूलों पर, जिस चीज़ का इनकार किया उसका इकरार करे। फिर अगर कोई शख्स मुशरिक मरते हुए कह दे कि या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे, मुझे बख्श दे, लेकिन वो अल्लाह की तौहीद पर तो ईमान नहीं लाया, तो क्या शिरक पर मौत होगी? शिरक पर ही होगी उसकी मौत। शिरक से बरात का ऐलान करना पड़ेगा उसको, शिरक से तौबा साफ लफ्ज़ों में करनी पड़ेगी उसको। आज दो दोस्त की शादी है, कामरान और फराज, दुआ करें, टेंशन में है लग रहा है। दुआ है अल्लाह ताला उनको कामयाबी ज़िंदगी दे। गैर मुस्लिम के साथ कारोबार करना, खाना पीना रहना, अगर इनमें कोई अच्छा अमल हो या वैसे ही वो अच्छे लगते हों तो इनसे मोहब्बत से पेश आना। कारोबार करना जायज़ है, ज़रूरत के वक्त खाना पीना भी जायज़ है। कहीं हॉस्टल में रहना पड़े तो साथ रह भी सकते हैं, लेकिन ऐसी जिगरी दोस्ती लगाना तो वो जायज़ इसलिए नहीं है कि वो तो किसी फासिक फाजिर से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि
دوستی جو ہے نا صرف ان لوگوں سے گہری لگانی چاہیے جو نیک ہیں، کیونکہ انسان نظریات سے متاثر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کفر کی جو نفرت ہے وہ دل سے ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ٹھیک ہے کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو، لیکن جب آپ بلا وجہ کسی سے بلا وجہ کی دوستیاں لگائیں گے تو اثرات تو پڑتے ہیں نا ماحول کے انسان کے اوپر. تو کفر سے بھی آپ کو نفرت ختم ہو جائے گی. اچھا سلوک ہر ایک سے کرنا چاہیے، دوستیاں ہر ایک سے نہیں لگانی چاہیے. غزالہ متین خاتون نے غزالہ متین شدید بیمار ہیں، دعا کی درخواست. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب میری شادی کے وقت میرے کہنے سے میری امی نے میری بیگم کی تعلیم کے خرچے کی کمٹمنٹ کر لی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر اسے پڑھا دیا تو وہ پہلی فرصت میں ہی شاید چلی جائے. بھئی آپ کے گھریلو معاملات ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہو، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے جب وعدہ کیا تھا پڑھائیں گے اس وقت آپ کی نیت پڑھانے کی تھی. اگر اس وقت نیت ہی نہیں تھی، ٹوپی کرا رہے تھے، پھر تو یہ حرام ہے، دھوکہ ہے. اور اگر نیت تھی پڑھانے کی، بعد میں آپ کو لگا کہ بھئی وہ حالات نہیں ہیں پڑھانے والے، تو پھر آپ جانیں، آپ کی بیگم جانیں، سسرال جانیں. پھر یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی. حالات کے چینج ہونے سے انسان کی رائے چینج ہو جاتی ہے. مفتی صاحب میں نے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ، یار اردو کو اردو میں لکھ لیا کرو، کتنی اچھی بات ہوگی. اردو کا تو بڑا ہی غرق ہو رہا ہے، اردو کو بھی انگلش میں لکھ رہے ہیں یار، اتنی مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں. یہ کہا تھا کہ جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے کھانے کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص. میں یاسر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں پشاور سے، میرا ابھی سفر ہے، مجھے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے، سمجھتے ہو، اس لیے آج میں ملاقات کسی سے نہیں کر سکتا کائنڈلی. تو مجھے سفر پہ جانا ہے، نکلنا ہے مجھے، تو ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. آپ ہیں؟ اچھا آپ مسافہ کر لیتے ہیں، ابھی آ جائیں. اتوار کا بیان ہوگا، میں آ جاؤں گا اتوار سے پہلے. میرا نام محمد پیاز ہے، میرا تعلق وزیرستان سے ہے، میں اسپیشلی KPK سے صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. وہ تو مل لیا میرا خیال ہے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ انڈی والان خادے دیغت نغت خولتی کڑے ٹول خادے. صحیح ہے. اچھا ماشاء اللہ الحمد للہ. اللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ ضرور. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اسلام وزیرستان اسٹیشن ماشاء اللہ سب سیٹ چل رہا ہے وزیرستان میں، ٹول خادے. چلے اللہ جزائے خیر دے، جلدی سے لے لیں جلدی سے. چلو بھائی. اچھا بھائی مفتی صاحب، میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ جن رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں انہیں میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے دیں اور زندگی بھر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. ہم ان کی فوتگی پہ گئے، وہ بھی فوتگی پر آئے، ہم نے منع نہیں کیا. فیاض احمد فیصل آباد سے. یہ وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، جنازے میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا بھائی. دوسرا کہ اس میں اگر کوئی بہت بڑا ظلم زیادتی نہیں کی انہوں نے، تھوڑی بہت ناراضی تھی، تو قطع تعلق بھی صحیح نہیں ہے رشتہ داروں سے. اللہ والد صاحب کی مغفرت فرمائے جی. میرا ایک بہت عزیز دوست ہے گلگت کا، وہ اسماعیلی ہے. میں نے سنا ہے کہ اسماعیلی غیر مسلم ہے. میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن میری نہ ہمت ہوئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے قائل کروں. میری رہنمائی فرمایا، میں آپ کی ویڈیو اسے بھیج کے قائل کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. عامر جدوں ہری پور ہزارہ. بھائی ویڈیوز بھیجیں علماء کی، یہی ہے. خود سے کسی کو جب آپ کہتے ہو نا تو اگلا ضد میں آ جاتا ہے. ایسے ڈائریکٹ کسی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ضد میں آ جاتا ہے آدمی. بیانات بھیجیں علماء کے. بہت سے اسماعیلی مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے دوستی کرا دیں. اچھا بھائی جلدی. قلم اور ڈائری سے کیسے پلاننگ کریں اگر کوئی ہدف بناتا ہے؟ مثال کے طور پر ہدف یہ بنایا کہ گاڑی لینی ہے. ابے ہدف تم ہی غلط بنا رہے ہو، گاڑی لینی ہے میں نے، یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ پلاننگ کرنی ہے تو رہنے دو بھائی، ڈائری وائری خام خام میں ضائع ہوگی. آپ یہ پلاننگ کرو کہ میں نے کیسے اسٹیبل ہونا ہے، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد پھر
پھر آدمی سوچتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو کیا کروں, گاڑی خریدوں یا رکشا خریدوں, کیا خریدوں میں. پہلے سے ہی گاڑی کو پلاننگ کا حصہ بناؤ گے, یہ تو بے وقوفوں والی پلاننگ ہو گئی, نہیں بات تو نہ ہوئی ہے. تو اصل جو پلاننگ کرنی ہے, اور گاڑی کیوں لے رہے ہو آج کل, اگر پیسہ ہے تو ٹیکسی سستی پڑتی ہے, پیسہ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے لے رہے ہو پھر, سمجھ رہے ہو. تو پہلے تو یہ پلاننگ بناؤ گاڑی لے کیوں رہا ہوں میں, مجھے تو ضرورت تھی گارڈ کے لیے, گارڈوں کو میں کہاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا, یا ویسے بھی آدمی کو اچھا ہوتا ہے ذرا کپڑے میلے ویلے نہیں ہوتے, بائکوں میں گرنے مرنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے. تو آپ جو پلاننگ بناؤ گے گاڑی خریدنے کی نہیں بناؤ, آپ پلاننگ بناؤ کہ میں اگر غریب ہوں تو میں معاشی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو میں نے اسٹیبل کرنا ہے, اور وہ تو پلاننگ کا لازمی حصہ ہے نا. ہر آدمی کو چاہیے نا کہ وہ کوشش کرے کہ بھائی میں میرے مالی حالات زیادہ اچھے ہو جائیں, اس کو مسلط نہیں کر لینا سر کے اوپر, لیکن پلاننگ تو کرنی چاہیے. معاشی حالات آپ کے اچھے حالات ہوں گے تو ملک اچھے ہوں گے, ملک کے ہوں گے اسلام کے حالات, مسلمانوں کے حالات اچھے ہوں گے. تو یہ تو پلاننگ کا حصہ ہے. جب معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر گاڑی واڑی تو آ ہی جاتی ہے خود بخود ہی. ابھی پلاننگ کر کے نہ جو پیسہ کمانے میں ٹائم لگانا تھا وہ گاڑی کی پلاننگ میں لگا دو گے ٹائم, تو یہ پلاننگ کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, یہ جو میں نے ابھی بیان میں بتایا ہے نا کہ پلاننگ کریں, تو یہ خوب سمجھ لیں پلاننگ کے بعد 100% رزلٹ نہیں آئے گا. جیسے میرے بہت سارے کام تھے, تو پچھلی دفعہ میں نے پچھلے ہفتے کیا کیا, ڈائری لے کے نا وہ سب کو لکھ کے میں نے کہا یار اس ہفتے میں نے یہ کاموں کو نمٹانا ہے. تو اس ہفتے جو میں نے کام نمٹانے تھے ان میں 90% ہو گئے, 10% رہ گئے. تو یہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. آدمی کہا بھائی ہوا ہی نہیں, کیا فائدہ, جو میں نے ایم تھا میرا وہ تو گول تک تو میں پہنچا ہی نہیں. تو بھائی 90% بھی اسی وجہ سے ہو گیا کہ پلاننگ کر لی تھی, ورنہ 1% بھی نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پلاننگ کرو تو رزلٹ 100% اس کا پورا ہے. 90% بھی آ جائے, کوشش 100% کی کرنی ہے تو 90% بھی آ جائے بہت ہے. جو 10% رہ گیا اس کے دوبارہ پلاننگ کر لو. اب میں جو اس ہفتے جو میں نے کام کمپلیٹ کرنے تھے وہ 90%, بلکہ 90 بھی نہیں 95% ہو گئے, 5% رہ گئے. اس میں ہو سکتا ہے میری سستی کا دخل ہو, سستی کی وجہ سے رہ گئے ہوں, وہ کوئی ٹائم میں نے کہیں ویسٹ کر دیا ہو. تو 5% کے لیے دوبارہ پلاننگ کر لو بھائی, اس کو 2 دن میں نمٹا دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی بات یہ ہے کہ پلاننگ تو کرو نا, ورنہ جب پلاننگ کے بغیر ہوگا تو 5% بھی نہیں ہوگا کام, سوچتا ہی رہے گا اور مر جائے گا. فرشتہ آئے گا بولے گا چل بھائی پتلی گلی سے نکل. آدمی کہے گا بھائی ابھی تو میں نے مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے, ابھی تو میں نے جو ہے وہ کتا نکال کے بکری پال لی ہے اس کی جگہ, ابھی تو میں نے انگلش سیکھنی ہے, ابھی تو میں نے بزنس. فرشتہ کہے گا پتلی گلی سے نکل, صحیح ہے نا, مرے گا اب تو شوگر سے مرے گا. آپ کا ابھی تو اصل میں نے کولڈ ڈرنک چھوڑنی تھی. آپ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کی. فرعون جو تھا نا, فرعون, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال بہت زیادہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تیری حکومت تجھ سے چھن جائے گی, نہیں تو مرے گا نا ایک دن, تو کیوں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کا انکار کر رہا ہے. فرعون کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی, دولت کے نشے میں, حکومت کے نشے میں. لیکن آپ کو پتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا تو فرعون نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں اللہ رسول پہ, اللہ اور موسیٰ پہ ایمان لایا, نہ. فرعون نے کہا انہو ضمیر قصہ کہلاتی ہے, ضمیر شان. بات یہ ہے کہ آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. بات یہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا رب ہے. اب یہ بات یہ ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس کو میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرعون نے کہا بھائی 1 منٹ ذرا کائنڈلی 2 منٹ کے لیے آپ کیا کریں. جب فرشتے آئے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, سمندر میں غوطہ لگا کے اس کو مارنے کے لیے, تو کہہ رہے 2 منٹ کیا کرو بھائی, بات یہ ہے بھائی سنو تو صحیح, بات تو سنو, میں لا رہا ہوں ایمان, 1 منٹ تو ٹھہرو تو صحیح نا. یہ ہو ضمیر قصہ میں یہ پورا مضمون چھپا ہوا ہے. ایک دم سے نہیں کہتی ایمان لایا, کہہ رہے 1 منٹ یار تھوڑا سا کائنڈلی 2 منٹ تو آپ رکے نا, میں لا رہا ہوں ایمان, ایسا نہیں ہے, میں لا رہا ہوں, آپ مجھے مہلت تو دیں. تو بڑی تقریریں کی فرعون نے. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جب پھنس جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتے ہیں یار 1 منٹ تھوڑا سا ٹائم تو دو یار. اب ٹائم نہیں ملے گا بھائی. اللہ نے کیا کہا, آل آنا, اب کہہ رہے کہ 2 منٹ رک جاؤ. بات یہ ہے, قصہ یہ ہے, سمجھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے, لیکن 1 منٹ بات تو سنو نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات.
اللہ نے کیا کہا؟ آل آنا، اب نہیں ہوتا بھائی. تو میرے بھائی ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرے تو پھر ٹائم نکل گیا. مثال کے طور پر جو صبح نہار منہ کولڈ ڈرنک کی بوتل چڑھا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے چھوڑ دے، وہ کہہ رہا ہے نہیں، جب لبلبا کام کرنا چھوڑے گا، شوگر ہائی ہوگی، ویٹ بڑھے گا، دل کے مسئلے اور بیسیوں قسم کے مسائل، تو پھر کیا کہے گا وہ؟ بات یہ ہے کہ بھائی میں پلاننگ کر رہا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ. لیکن جب ایک دفعہ دیکھو فطرت سے جو بغاوت کرتا ہے نا، فطرت انتقام لیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی. بڑی پیاری بات ہے، سمجھ لینا. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیں کر لو، توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. آئندہ کے لیے عزم کرو، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. وہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا. نیچر کے اگینسٹ اگر چل گئے، جان کے چلے بھولے سے چلے، توبہ سے نیچر کے خلاف جانے کا گناہ تو معاف ہوگا، لیکن اس کا جو دنیا میں نقصان ہوا وہ ریورس نہیں ہوگا. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ میں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، نیچے آ گئے. لوگوں نے کہا یہ تجربہ کسی اور دیوار پہ کر لے جہاں پھسل کے نیچے گرے تو آپشن تو ہونا بچنے کا. ایسی دیوار پہ کیوں اپنے کرتب دکھا رہا ہے جس میں نیچے کیا جل رہی ہے؟ آگ. بے احتیاطی کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تو تیرا پاؤں سلپ ہوا جل جائے گا، لیکن آپ کو فنڈر بننے کا شوق ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کو. ایک صاحب ویلی لگا رہے تھے فنٹر بننے کے لیے، میرے سامنے گرے اور اس کے بعد انا للہ ہو گیا ان کا. تو اب کیا ہے کہ جی آپ جارتے ہیں اور آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا. دیوار بہت اونچی تھی، آپ کو راستے میں خیال آیا کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ آخرت میں سزا ملے گی اس گناہ کی. راستے میں آپ نے توبہ کر لی آگ تک پہنچنے سے پہلے، اے اللہ میں نے بے احتیاطی کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آئندہ میں یہ بے احتیاطی نہیں کروں گا. دل سے توبہ کی آپ نے، تو آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، سچی توبہ کر لی. نیچے گرنے پہنچنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر آپ کا وہ گناہ کیا ہو گیا؟ بولو معاف. لیکن کیا آپ وہاں سے ریورس دوبارہ دیوار پہ چلے جائیں گے؟ بھئی اللہ کہے گا اے میرے بندے میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا، اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا، تو نے چونکہ مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہے، اب تجھے خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا. تو آپ نے اللہ میں ایسے کہا اللہ ٹھیک ہے اب تو نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، اب ایسا کر مجھے واپس ریورس کر دے، آدھا پہنچا ابھی تھوڑا ٹائم، نیچے پہنچنے میں تھوڑا ٹائم باقی ہے، واپس لے جا. اللہ لے جائے گا؟ اللہ کہے گا نہیں بھائی، فطرت کے اصول جو دنیا میں ہیں وہ چینج نہیں ہوتے. معجزے کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک دفعہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے بچا لیا. اب یہ تھوڑی کہ جو بھی آگ میں گرے گا بچ جائے گا. تو ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب آپ کہو کہ میں بغیر شادی کے میرے بچہ پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو ونس اپون اے ٹائم تو بہت کچھ ہوا ہے، نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی، لیکن آپ آگ میں گریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، جسم جلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب میں نے سچی پکی توبہ کر لی ہے، رویا بھی ہوں میں راستے میں گڑ گڑا کے، اور 27ویں رات تھی جب میں یہ توبہ کر رہا تھا نا، ہو سکتا ہے 27ویں رات کو یہ کام ہو رہا ہو. تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. تو جو لوگ بدپریزیاں کر رہے ہیں نا، کولڈ ڈرنک چڑھائے جا رہے ہیں، چینی کے لڈو پھوڑے جا رہے ہیں، لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہے، نہ جاگنگ ہے، نہ جم ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، نہ رات کو سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم، سگریٹ، پان، گٹکے، یہ گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کل آپ کو خیال آیا یار میری تو شوگر کی بیماری ہونے والی ہے، یار میرے تو دل میں کیا ہو گئی ہے؟ بلاکیج شروع ہو گئی ہے، یار مجھے تو فالج کے خطرے ہو گئے ہیں. آپ گڑ گڑاؤ گے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو شوگر کا خطرہ اللہ ٹال دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اب جو اس کو شوگر کا اٹیک ہونے والا ہے وہ میں نے معاف کیا. جا میرے بندے میں نے معاف کیا، تیرا سارا کولیسٹرول میں نے توبہ کی برکت سے ختم کر دیا. اے میرے بندے تو نے برگر پیزا سے سچی توبہ کر لی ہے، برگر کی وجہ سے اب تو جو برگر بن گیا تھا، تو اس توبہ کی برکت سے میں تجھے دوبارہ انسان کا بچہ بنا لوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. آپ مریں گے ٹھیک ہے نا،
دیکھو بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں, اس وقت نہیں مرتے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط کیا معاف کر دے, لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. تو توبہ تو قبول ہو گئی کیونکہ توبہ کر لی انہوں نے, خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا ان کو, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کی نعمت دوبارہ مل جائے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت تو چھن گئی, اب نہیں ہو, اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہاں, وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی سے, حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کو ایک تھپڑ لگایا, ایک مکہ مارا, صرف یہ نیت تھی کہ لڑائی چھوڑ دے, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ معاف کر دے, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا بندہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا. پکی توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو قتل ہو گیا مجھ سے, اس کی اتنی بڑی غلطی تھوڑی کہ اس کو مار دیا, پھڈا کر رہا ہے بھائی, کوئی اسلحے کے بغیر ہاتھا پائی ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ کو پتا نہیں تھا کہ میرے تھپڑ میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ ہی مر جائے گا. تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر لی, لیکن کیا بندہ زندہ ہو گیا؟ اس کے جو سائیڈ افیکٹ تھے کہ قتل کا کیس چلا, حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, وہ جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ تو بہرحال ظاہر ہوئے نا. اب اللہ نے ایک طرف موسیٰ کو تسلی بھی دے دی, قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں فغفر اللہ, میں نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ کو تسلی ڈال دی, معاف ہو گیا ہے.